تو اس کا نام ہو گیا الحکم العطائیہ، اس لیے کہ انہی کے اقوال تھے، انہی کی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے مشائخ نے دیکھا کہ واقعی یہ ایک بہت مفید ہے، اور اس میں عجیب اللہ تعالیٰ نے اس کی برکات رکھی ہیں اس کلام کی، ان کے اقوال میں۔ انہوں نے جب اپنے شیخ کو یہ دکھایا تھے تو ان کو بھی بہت پسند آیا، کہا کہ یہ تو پورا آپ نے خلاصہ بیان کر دیا، اور واقعتاً یہ تصوف کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کو سمجھنا مشکل تھا ہر ایک کے لیے، اور عربی ہونے کی وجہ سے، تو ہمارے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد پھر ایک اور شخص علامہ شیخ علی متقی برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، انہوں نے اس کو پھر ترتیب کے لحاظ سے مرتب کیا، اس لیے کہ انہوں نے تو ویسے ہی اقوال نقل کر دیے تھے کوئی خاص وجہ سے، اور اس کی بھی خاص وجہ تھی، لیکن پھر انہوں نے بعد میں آنے والے حضرات نے اس کو مرتب کر دیا کہ اچھا علم کے متعلق اقوال ایک جگہ، توبہ کے متعلق ایک جگہ، ریا کے متعلق ایک جگہ، تو اس طرح ابواب کی ترتیب سے ان کو مرتب کر دیا، تو تبویب الحکم العطائیہ اس کا نام پڑ گیا، پھر تبویب الحکم اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس تبویب الحکم کا ترجمہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو اس کا نام ہو گیا اتمام النعم۔ پھر اس کی شرح اردو میں، چونکہ وہ صرف ترجمہ تھا، اس کی پھر شرح کی گئی تو وہ ہے اکمال الشیم۔ تو یہ اکمال الشیم جو ہے یہ اصل میں اس طریقے سے یہ کتاب بنتی ہے، اصل اس کا ماخذ جو ہے وہ ہے الحکم العطائیہ۔ تو خیر وہ چونکہ وہ تو اس کے لیے تو وقت بھی زیادہ چاہیے، اور اس کو یعنی جب اکمال الشیم میں سے پڑھتے ہیں تعلیم کے طور پر تو اس کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے بہت سی مرتبہ، تو اس لیے خیال ہوا کہ اس میں سے بھی کچھ اقوال شروع میں بھی پڑھے تھے، کچھ تھوڑا بہت پڑھا تھا، اس میں سے آج چند اقوال ان کے پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں معصیۃ اورثت ذلا وانکسارا خیر من طاعۃ اورثت عزا واستکبارا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جیسے پہلے بھی اس کا کئی بار تذکرہ آیا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل میں ایک ایسی ندامت ہوتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، اور وہ دل ٹوٹنا اور ندامت اور انکساری جو ہے اللہ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ گناہ کی تو نہیں، لیکن گناہ کے نتیجے میں جو انسان کی حالت ہوئی ہے اس حالت کی اللہ کے یہاں کبھی قیمت ہوتی ہے۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ ایسی معصیت اورثت ذلا وانکسارا، ایسی معصیت اور گناہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو، یہ گناہ بھی، حالانکہ گناہ بہتر نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں جو نتیجے کے لحاظ سے یہ گناہ بہتر ہے اس نیکی کے مقابلے میں جس کی وجہ سے انسان کے اندر غرور اور بڑائی پیدا ہو جائے۔ تو ہمیشہ یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کبھی کوئی نیکی میں لگا ہوا ہے، کوئی نیکی چھوٹ جاتی ہے یا کوئی غلطی اس سے صادر ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ اس کے حق میں بہتر اور خیر ہی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر اور زیادہ انکساری پیدا ہوتی ہے، اور کبھی کبھی عبادت کا اہتمام اور پابندی زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان میں کبھی بڑائی اور عجب پیدا ہونے لگتا ہے۔ فرماتے ہیں متى اطلق لسانك بالطلب فاعلم انه يريد ان يعطيك۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے زبان سے کوئی بات کہلوائی ہے تو سمجھ لو کہ وہ دینا چاہ رہے ہیں۔ متى اطلق لسانك بالطلب، جب تمہاری زبان پہ کوئی کلمات جاری کیے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی تو کہلوا رہے ہیں۔ یہ دل کا یقین کی بات ہے کہ انسان دل میں یقین کرے کہ یا اللہ تو نے مجھ سے یہ کلمات کہلوائے ہیں، تو آخر تو نے کہلوائے ہیں تو عطا بھی فرما دے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب زبان سے کلمات کہلوائے ہیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا ہے، بس اس کا دل میں یقین انسان کرے تو اس یقین کی وجہ سے، جس کو حدیث میں کہا جاتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دیکھو میں بندے کے ساتھ اس طرح معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اذا اراد ان یظہر فضلہ علیک خلق العمل ونسبہ الیک۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا کوئی فضل انسان پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی فضل اور اپنے مہربانی کا معاملہ کسی انسان کے بارے میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ خلق العمل ونسبہ الیک، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیتے ہیں کہ تم یہ کام کر لو، اور نسبت ہوتی ہے فلاں نے یہ کام کیا ہے۔ حالانکہ انسان کا کیا ہے، یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس میں ہمارا کیا دخل ہے،
ہم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم یہاں بیٹھ گئے، ہمیں توفیق دے دی کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہمیں توفیق دے دی ہم نے فلانا عمل کر لیا، قرآن ختم کیا، تلاوت کی، جو بھی کیا اعمال، تو نسبت یہ ہو گئی کہ میں نے کیا ہے، حالانکہ وہ کروانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل تم پر ظاہر کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک کام کروا لیا اور نسبت بھی تمہاری طرف کر دی کہ تم نے کیا ہے، حالانکہ کروانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمت بھی اس نے دی، توفیق بھی اس نے دی، اسی نے کروایا ہے، ہمارا کیا ہے اس میں؟ دونوں باتیں ہیں۔ ایک تو اس میں ہمیں یہ دھیان دلایا گیا کہ ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، تو اس لیے جب کوئی عمل ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ فرماتے ہیں لو انک لا تصل الیہ الا بعد فناء مساویک ومحو دعاویک لم تصل الیہ ابدا۔ اگر اللہ تعالیٰ، انسان کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے، اللہ کے قرب حاصل ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی ایک ہی صورت ہوتی کہ جب تک ہماری گندگیاں اور میل کچیل جو ہے وہ دور نہیں ہو جاتا، تب تک اللہ کا قرب اگر حاصل نہ ہو سکتا تو انسان کبھی اللہ تک نہ پہنچ سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ گناہ اور عیوب وغیرہ پر پردہ ڈال دیتے ہیں، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں، اور اس کے ذریعے سے گویا کہ ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے تک پہنچا دیتے ہیں اور مہربانی فرما لیتے ہیں۔ ورنہ جس کو بھی قرب حاصل ہوا، یہ فرماتے ہیں کہ اس میل اور گندگی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جب تک گند ہے، جب تک گناہوں کے اثرات ہیں، تب تک مجھ سے قریب نہیں ہو سکتے، تو کوئی انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہ سکتا۔ لولا جمیل سترہ لم یکن عمر اہلا للقبول۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب پر پردہ نہ فرماتے تو انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہ ہوتا۔ ہر عمل میں کچھ نہ کچھ میل آ جاتا ہے، کہیں بے توجہی آ جاتی ہے، کہیں غفلت آ جاتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہی دیکھتے کہ بالکل خالص، بالکل اس میں دھیان کے ساتھ اور مکمل کامل طریقے سے عبادت ہو، وہی قبول ہو، تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کرم ہے، وہ پردہ ڈال دیتے ہیں اور عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ انت الى حلمه اذا اطعته احوج منك الى حلمه اذا عصيته۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کے حلم کی مجھے ضرورت ہے، اور ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حلم، تحمل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی، ان چیزوں کے ہم طلبگار ہوتے ہیں جب گناہ ہوتا ہے اور معصیت ہوتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت بندہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کرتے وقت انسان کو اللہ کے حلم کی اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جتنا گناہ کرتے وقت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب گناہ کیا تو گناہ کے بعد تو ویسے ہی انکساری دل میں پیدا ہوئی، ویسے ہی ندامت پیدا ہوئی، ہم اللہ تعالیٰ سے حلم اور عفو کے ویسے بھی طلبگار ہوئے، لیکن جب نیکی کی، ہمیشہ نہیں لیکن کبھی انسان جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے انسان میں ایک طرح سے ایک خوشی تو ہے، لیکن خوشی میں کبھی عجب بھی آنے لگ جاتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حلم کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم طلب بھی نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اندر وہ حلم کے طلب بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہو، ہم تو سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا۔ اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ وہ لوگ جب کوئی عمل کرتے ہیں، نیک عمل، جب کوئی عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے کے بعد ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اس عمل کو پیش کرنا ہے، یہ عمل پیش ہونے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں من اکرمک فانما اکرم فیک جمیل سترہ فالحمد لمن سترک لیس الحمد لمن اکرمک وشکرک۔ عجیب عجیب نقطے ہیں جو انسان کی گویا کہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ رگ جہاں پر انسان کی بیماری ہے اس کو پکڑ لینا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان دوسرے انسان کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، کوئی ہمیں کوئی عزت دیتا ہے تو یہ عزت کس کو دے رہا ہے؟ ہمیں نہیں دے رہا ہے۔ اصل کے لحاظ سے یہ جو ہمارا اکرام کر رہا ہے، عزت کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر ہمارے برائیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس کا اکرام اور اس کا احترام کر رہا ہے۔ تو یہ تو گویا کہ شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے اس خالق اور مالک کا جس نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا ہے، ہمارا کیا کمال ہے اس میں۔ یہ فرماتے ہیں من اکرمک
جو تمہاری عزت کرتا ہے تو انما اکرم فیک جمیل ستری، کہ وہ تو تمہارے اللہ تعالیٰ نے جو بہت اچھی طرح تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دیا ہے اس کی وجہ سے اس کا اکرام اور احترام کر رہا ہے۔ فالحمد لمن سترک، تو تعریف تو اور شکر اس کا ہونا چاہیے جس نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا ہے۔ لیس الحمد لمن اکرمک وشکرک، اس کی تعریف نہیں ہے، جس نے تعریف کی ہے اس کا نہیں ہے، اصل تو وہ تعریف کرنا اصل تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیوب پہ اتنا پردہ ڈالا کہ کسی کو نظر ہی نہیں آئے، اتنا ہماری برائیاں لیکن ہمارے چہروں پہ اس کا ظہور بھی نہیں ہوتا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے کہ کسی کو پتہ چلے کہ اچھا اس نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پردہ ڈالا ہوا ہے ہمارے گناہوں اور عیوب پر۔ خیر من تصحب من یطلبک لا لشیء یعود منک الیہ، ہم مختلف ساتھی تلاش کرتے ہیں، فلانا ساتھی بڑا اچھا ہے، فلانے لوگ بڑے اچھے ہیں۔ فرمایا کہ کسی کو مصاحب بنانا ہے تو سب سے اچھا مصاحب کون ہوتا ہے؟ جو ہم سے تعلق رکھتا ہے، حالانکہ ہم سے اس کو کوئی فائدہ، کوئی غرض نہیں ملنے والی، کوئی اس کو فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ہم اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ان اللہ مع المحسنین، اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ نے جو معیت فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کو ہم سے کسی طرح کا فائدہ پہنچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ کسی طریقے سے ہم فائدہ پہنچا سکیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، تو قدر تو اس ذات کی ہونی چاہیے جو بغیر کسی کچھ لیے اور بغیر کچھ اس کو ملے وہ ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو اس کو ہمیشہ ساتھ رکھو، دوسروں کے ساتھ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں الناس یمدحونک لما یظنون فیک فکن انت ذاما لنفسک لما تعلمہ منہا، لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں اس گمان کی وجہ سے جو تمہارے بارے میں رکھتے ہیں کہ اچھا یہ شاید نیک ہوگا، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا، جو ان کو حسن ظن ہے، حسن ظن کی وجہ سے لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے تمہاری تعریف کی حسن ظن کی وجہ سے، تو تم تو اپنے عیوب سے واقف ہو، ہر شخص اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں سے واقف ہے کہ میں نے کون سے جرم کیے ہیں اور میں کون سی غفلتوں میں مبتلا ہوں، تو کم از کم انہوں نے جب تعریف کی ہے، برائی کرنے والا کوئی نہیں، تو خود تو اپنی مذمت کر لو کہ ہاں میں کتنا برا ہوں کہ میرے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، اپنی برائیوں کو یاد کرتے رہو، جب لوگ تعریف کریں تو اپنی برائیوں کو یاد کرو۔ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اجہل الناس من ترک یقین ما عنده لظن ما عند الناس، سب سے بڑا جاہل ہے، بے وقوف ہے وہ شخص کہ لوگوں نے گمان کیا اور گمان کی وجہ سے تعریف کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے، ہمارے بارے میں یقین ہے کہ ہمارے اندر کون سی برائی ہے، تو لوگوں کے گمان، تو سب سے بڑا جاہل اور بے وقوف وہ شخص ہے جو گمان کے مقابلے میں، یعنی یقین کے مقابلے میں گمان کو زیادہ فوقیت دیتا ہے، حالانکہ وہ تو لوگوں کا گمان ہے اور ہم یقیناً جانتے ہیں ہمارے اندر کون سی برائی ہے، تو یقین ہمیشہ گمان کے مقابلے میں مقدم ہونا چاہیے اور اس کو فوقیت ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں اذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليؤسك من حصول الاستقامة مع ربك فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك، جب کوئی گناہ صادر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اور آگے پھر آئندہ نیک عمل کرنے پر اور استقامت کرنے میں کبھی پیچھے نہ ہٹ جاؤ کہ اچھا اب تو مجھ سے نہیں ہوتا، چلو چھوڑو۔ یہ انسان کے اندر کبھی کبھی یہ بات آ جاتی ہے کہ نیک عمل کر رہا تھا اور کوئی عمل چھوٹ گیا تو پیچھے ہٹنے لگتا ہے، نہیں اب تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ نیک عمل کر رہا تھا، کوئی گناہ ہو گیا، کیا فائدہ اب نماز پڑھنے کا، جب میرے گناہ اتنے نہیں چھوٹتے تو اس عبادت کا کیا فائدہ، میں نفل پڑھتا ہوں یا تسبیحات پڑھتا ہوں اور یہ گناہ کر رہا ہوں تو یہ گناہ کے ساتھ تسبیحات کا کیا فائدہ۔ تو شیطان جو ہے وہ انسان کو اعمال صالحہ سے دور کر دیتا ہے، کبھی کبھی کوئی عمل کسی معمول کے چھوٹنے کی وجہ سے یا کسی گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط چیز ہے۔ جب کوئی گناہ صادر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دین پر استقامت اور ثابت قدمی کے سلسلے میں کبھی مایوس نہ ہو جانا اور پیچھے نہ ہٹ جانا، اس لیے کہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تمہارے تقدیر میں یہ آخری گناہ لکھا ہوا ہو، شاید تمہاری تقدیر میں جو گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ تو لکھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ آخری گناہ ہو اور آئندہ تم سے گناہ صادر نہ ہو، تو اس لیے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے امید رکھو اور آگے بڑھتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں تو آئندہ والا جو گناہ ہوگا وہ آخری ہوگا، لیکن بہرحال آگے بڑھتے رہو اور کام میں لگے رہو۔
ویسے تو ان کی ماشاءاللہ ہر بات ہی ایسی ہے کہ اس میں عجیب نورانیت ہے. بس میرے خیال سے اتنا ہی رکھتے ہیں آج. اور چونکہ سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو روانہ فرماتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کوئی نصیحت کا سوال کرتے. 2 دن پہلے بھی حضرت مولانا لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں وہی بات آئی تھی کہ کسی صحابی نے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیجئے. تو آپ نے نصیحت فرمائی. انہوں نے پھر عرض کیا کہ زودنی، اور مجھے نصیحت فرما دیجئے. تو وہی اس کے بارے میں ہم نے مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مواعظ میں سے جو پڑھا تھا صبح کی تعلیم میں، وہ وہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نصیحتیں تھیں. تو اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان مواعظ کے بارے میں، مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کے بارے میں، کہ ان مواعظ میں بڑا اثر ہے. ان مواعظ میں بڑا اثر ہے. واقعتاً وہ حضرت مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں بڑا عجیب اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے. وہی جس کو کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. کہ وہ پر تو نہیں ہے اس کے، لیکن وہ اڑ کر دل میں جا کر اثر کرتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. تو خاص طور پہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بس وہ دل باہر آ رہا ہے. تو وہ ایک عجیب ہی ان کا، چونکہ ان کے دل میں وہ محبت کا جذبہ تھا تو سننے والوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. تو اسی مناسبت سے چونکہ آج ہم سب کے جانے کا سلسلہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں. کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، نصیحت کی درخواست کی اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ من نجات کی کیا صورت ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے صحابی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نجات کی کیا صورت ہے. نجات کے معنی انسان، اصل تو نجات آخرت کی نجات ہے کہ آخرت میں انسان سزا سے، گناہوں کی سزا سے اور آخرت کے عذاب سے، ان چیزوں سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے اور نجات پالے. اس کی کیا صورت ہے. اور ظاہر ہے ہمارے پوری کوشش کا خلاصہ یہی ہے کہ نجات کیسے پالیں. ہم دنیا میں بھی مشکلات سے نجات پالیں انسان، آخرت میں بھی مشکلات سے نجات پالیں. مطلق سوال بھی ایسا ہے اور جواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عام دیا ہے کہ نجات کی کیا صورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائیں جو ہم سب کے لیے ضرورت کی چیز ہے. 3 نصیحتیں فرمائیں، بہت مشہور روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. زبان جو ہے وہ انسان کو آخرت کے لحاظ سے بھی گناہوں میں مبتلا کرتی ہے، اور اگر گناہ والی کوئی بات نہیں ہے تو بسا اوقات فضول کلام جو ہے وہ انسان کو، یعنی دنیا میں پریشانیوں کا، دنیا میں بھی انسان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اور خاص طور پہ ایسا موقع جب آتا ہے جب انسان یہ سوچتا ہے، بعض عام حالات میں تو انسان جب بات کرے گا تو یہ عادت کر ہی لے اپنے بارے میں کہ سوچ کر بات کرنی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ انسان بول کر سوچتا ہے، ایک ہوتا ہے سوچ کر بولتا ہے. تو اصل عادت یہ کرنی ہے کہ پہلے سوچیں اور پھر بولیں کہ یہ فائدے کی بات ہے یا نہیں. لیکن جب انسان ایسی حالت میں ہو کہ کبھی غصہ آ گیا، کبھی ایسا حالت ہے کہ انسان پوری طرح سوچ نہیں سکتا، تو سب سے بہتر صورت یہ کہ خاموش ہو جائے اس وقت. اس لیے کہ غصے میں انسان نے جب کوئی کہہ دیا تو غلط جملہ بھی کہہ دے گا، آگے جا کر پھر انسان کو افسوس ہوگا میں یہ نہ کہتا تو اچھا تھا. اس لیے املک علیک لسانک، پہلی بات فرمائی اپنی زبان کو قابو میں رکھو. زبان کو قابو میں رکھو، یہ دیکھو کہ کیا بول رہے ہو، فائدہ ہے یا نہیں ہے. فائدہ مند ہے تو ٹھیک. اس کو ہم اگر پیچھے سے دیکھیں تو ایک اہم حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے لیے ایک خوبی کی بات یہ ہے کہ لا یعنی کو چھوڑ دیں. عجیب جامع کلام ہے یہ. اس کی جامعیت کا اندازہ اس سے ہوگا، جنہوں نے حدیث پڑھی ہے وہ جانتے ہیں. اس حدیث کی جامعیت کا اندازہ اس سے ہوگا کہ ہمارے بڑے بڑے محدثین جنہوں نے حدیثیں جمع کی لاکھوں کی تعداد میں، ان میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں روایات ان کے پاس تھیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ اس سلسلے میں زیادہ مشہور ہے، اگرچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی بات منقول ہے.
امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ 5 لاکھ حدیثیں میرے پاس جمع ہیں، جو اپنے ہاتھ سے لکھی انہوں نے 5 لاکھ حدیثیں۔ ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے منتخب کی ہیں 4800 حدیثیں، جو سنن ابی داؤد کی شکل میں ہمارے سامنے، جو ابو داؤد شریف جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں موجود ہیں۔ تقریباً 5000 کے قریب حدیثیں ہیں، تو 4800 حدیثیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ان تمام حدیثوں میں سے بھی صرف 4 حدیثیں ایسی ہیں جو انسان کے دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ بنیادی فرائض واجبات دین علم کے علاوہ یہ 4 حدیثیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر ایک مسلمان کے لیے کفایت کا درجہ رکھتی ہیں، جو تمام احادیث کا خلاصہ ہیں۔ تو ان 4 حدیثوں میں سے، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان احادیث کا انتخاب فرمایا تھا اپنے زمانے میں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ تک وہی بات پہنچی تھی یا انہوں نے اپنے طور سے انتخاب کیا تھا، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان حدیث کا انتخاب فرمایا تھا۔ 5 حدیثیں تھیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث منتخب فرمائی، یہ 4 حدیثیں تھیں۔ ان میں دونوں میں یہ حدیث مشترک ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ تو گویا کہ تمام احادیث کا، ان بڑے بڑے حضرات کے لحاظ سے تمام احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے 4 حدیثوں میں آ جاتا ہے، اور ان میں سے ایک حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے لیے، اور یہ ہمارے لیے ایک کام کی بات ہے کہ انسان لا یعنی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ لا یعنی کیا ہے؟ فضول، زائد، بے فائدہ، ہر وہ چیز۔ اب چیز میں باتیں بھی آ گئیں، یعنی ہم لفظ جو بھی اردو میں استعمال کرے اس کے لیے، اس میں باتیں بھی آ گئیں، اس میں انسان کے افعال بھی آ گئے، اس میں انسان کی سوچ بھی آ گئی، اس میں انسان کی چیزیں بھی آ گئیں۔ 4 قسمیں آ جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بے فائدہ۔ بے فائدہ کلام، جہاں فرمایا املک علیک لسانک، بے فائدہ کلام، یہ سوچنا ہے کہ اس کلام کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر فائدہ نہیں ہے تو چھوڑ دو، نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو۔ لیکن یہی چیز باقی چیزوں میں بھی آ جائے گی کہ بولنے میں انسان یہ سوچے کہ فائدہ مند نہیں ہے تو اچھا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کوئی کام کر رہا ہے، اب بچے ہوتے ہیں، بچے کے سامنے ہم نے قلم رکھ دیا تو وہ قلم لے کے ادھر ادھر نشان لگاتا رہے گا، وہ کرتا رہے گا۔ یہ تو بچوں والی حرکت ہے، ٹھیک ہے، بچپنا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ بڑے ہونے کے بعد بھی انسان اگر ایسی کوئی حرکت کر رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تو بچپنا نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی ہے۔ تو اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے لا یعنی اور فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچا دو۔ تو بولنے میں بھی انسان یہ احتیاط کرے کہ یعنی بیکار کوئی کام، بے فائدہ کوئی بات نہیں کہنی، اور اپنے عمل میں بھی انسان یہ سوچے کہ کوئی بیکار عمل نہیں کرنا، یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کوئی مقصد ہے اس کے سامنے تو پھر ٹھیک ہے۔ ہر عمل میں انسان یہ سوچے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں فائدہ تو چھوڑ دے اس کو۔ پھر اسی طرح انسان کی سوچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جب فارغ بیٹھو، خاص طور پہ عورتوں کو تاکید فرمائیں کہ دیکھو کہ عورتیں گھر کے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا تھا، گھر کے کام ہیں، مشاغل ہیں، جو بھی لگی ہوئی ہیں، تو فرمایا کہ ولا تغفلن، دیکھو جب تم وقت ہو تو تسبیحات پڑھتے رہا کرو اور انگلیوں پر پڑھا کرو تاکہ اس میں یاد رہے۔ ہم لوگوں کے لیے اور آسانی ہوتی، تسبیحات میں رکھ لی تو اور یاد رہتا ہے، بہرحال انگلیوں پر پڑھے، تسبیح میں انسان پڑھے۔ فرمایا کہ دیکھو پڑھتی رہا کرو، ولا تغفلن، اور غافل ہو کر نہ بیٹھو ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتی چلی جاؤ گی۔ یہ فضول انسان سوچ کو بھی بلا وجہ انسان اپنی سوچ میں بھی ادھر ادھر کی سوچ میں پڑا رہے، اس کے وجہ پڑھنے میں لگا رہے، کچھ نہ کچھ پڑھے گا تو دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے گا۔ تو بولنے میں بھی فضول سے بچے، اور کوئی کام کرنے میں بھی فضول سے بچے، سوچ میں بھی بلا وجہ فضولیات کا نہ سوچتا رہے، اور جب انسان کا دماغ اچھی چیز میں لگے گا تو فضولیات سے بچے گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بعض جملے بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو ہر موقع پر کام آتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو انسان کا دماغ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آسانی کر دی ہے کہ ایک وقت میں ایک جگہ لگتا ہے۔ تو آسان یہ ہے کہ اگر کسی اور طرف ذہن ہے، اس کو اچھے کام میں لگا دو تو ذہن اس طرف لگ جائے گا، وہاں سے ہٹ جائے گا، تو فضول سے بچ جائے گا۔ تو فضول سے بچنے کا یہ ہے کہ انسان اچھی سوچ میں اچھی طرف اپنے ذہن کو لگائے گا تو فضولیات سے بچ جائے گا۔ تو بولنے میں، کام کرنے میں، سوچنے میں،
اور چیزوں میں یہ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے یہ کام کی ہے یا نہیں ہے، فضول ہے، بیکار ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ دیوار ہے اور دیوار کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس زمانے کی دیواریں کیسی ہوتی تھیں، وہی ٹہنیاں ہیں اور گارا ہے اور مٹی ہے اور پتھر ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے پردہ ڈال دیا، اور ظاہر ہے پردہ ڈال دیا تو مکان ذرا اچھا لگے گا، صاف ستھرا۔ ہمارے یہاں تو ظاہر ہے جیسی دیواریں ہوتی ہیں تو دیوار کے اوپر پھر اس پر پلاسٹر لگاتے ہیں، اس کے اوپر سے پھر اس کو پینٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس تو کئی درجات ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، بس اوپر سے ایک کپڑا لگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ کیا کپڑا، گھر کو کپڑا پہنانا؟ فرمایا کہ ان اللہ لم یأمرنا فیما امرنا ان نکسو الحجارۃ والطین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ ہم دیواروں کو کپڑے پہنائیں، یہ کپڑا کسی انسان کے کام میں آ سکتا ہے، لے جاؤ کسی ضرورت مند کو دے دو۔ یہ ہم اپنے لحاظ سے اپنے حالات میں بعض چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو بہت سی مرتبہ وہ زائد چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جتنی فضولیات ہوتی ہیں، چاہے وہ اقوال میں ہو، بولنے میں ہو، چاہے انسان کے عمل میں ہو، سوچ میں ہو یا چیزوں میں ہو، زائد چیزیں جو انسان کے گھروں میں پڑی رہتی ہیں، یہ سب چیزیں بھی انسان کو، یعنی انسان کی توجہ فضولیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، انسان کو اصل کام اور جو کام کی چیز ہے اس کی طرف سے غافل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی گھر کا جائزہ لے لیا کرو، جو فضول اور زائد چیزیں ایک سال سے زائد پڑی ہوئی استعمال نہیں ہوتی ان کو نکال دو۔ انسان کا ذہن جتنے سامان کم ہوگا اتنا ذہن انسان کا کم مصروف ہوگا، اور دنیا کی چیزوں میں کم مصروف ہوگا تو پھر دینی چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا۔ یہ ایک تجربات کی بنیاد پر مشائخ فرماتے ہیں۔ تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ایک نصیحت تھی املک علیک لسانک، اپنی زبان کو فضولیات سے بچا لو، زبان کو قابو کرو۔ دوسری بات تھی ولیسعک بیتک، تمہارا گھر کافی ہونا چاہیے، یعنی گھر میں انسان ہے، اب سوچتا ہے نہیں بس میں بور ہو رہا ہوں، چلو باہر نکل جاتا ہوں، چلو کہیں شاپنگ میں چلا جاتا ہوں، کہیں مال میں چکر لگا لیتا ہوں۔ تو یہ جو انسان کو باہر بلا وجہ جانے کی جو عادت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے خواہ انسان لغویات اور فضولیات بلکہ بسا اوقات گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ فرمایا بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، عبادت کے لیے کوئی اچھا مقصد ہے اس کے لیے ٹھیک ہے، ورزش کے لیے ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ کہ ضرورت اور صحت وغیرہ دینی ضرورت ہے، صحت کے لحاظ سے انسان نکلتا ہے، ٹھیک ہے، بلا وجہ صرف ویسے ہی گھر سے نہ نکلا کرو، اس لیے کہ گھر سے نکلنا انسان کے لیے غفلت پیدا کرنے کا بلکہ کبھی کبھی گناہوں میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ولیسعک بیتک، گھر کافی ہونا چاہیے، گھر کے ساتھ تعلق رکھے، مسجد سے انسان تعلق رکھے، دینی کاموں سے تعلق رکھے، اور ظاہر ہے کہ جہاں انسان کی کوئی ضرورت ہے تو ضرورت کے لیے نکلے، ورنہ بلا وجہ ویسے ہی پھرتے رہنا اور باہر نکلنا یہ انسان کے اندر کبھی غفلت پیدا کر دیتا ہے۔ ولیسعک بیتک۔ اور تیسرا فرمایا کبھی غلطی ہو جائے اور انسان سے غلطی ہوتی ہی ہے تو فرمایا ابکی علی خطیئتک، اپنی غلطیوں پر رونے کا اہتمام کرو، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اپنی غلطیوں پر روتے رہا کرو۔ یہ تین چیزیں اگر ہم اپنے لیے اپنا اہتمام کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نجات کے لیے انسان کے لیے کافی ہے کہ تین چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ ایک، زبان پر انسان قابو کر لے، دوسرا بلا وجہ ادھر ادھر پھرتا نہ رہے، اور تیسرا یہ کہ انسان اپنی غلطیوں پر نادم ہو اور روتا رہے۔ یہ تین چیزوں کا انسان اہتمام کر لے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عافیت کی زندگی گزارے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کو نجات ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ عید سے متعلق ایک دو باتیں ابھی وہ حضرت کے بارے میں بعض اشعار بھی ڈاکٹر کامران صاحب پڑھیں گے۔ عید کے متعلق بس ایک دو باتوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں، ویسے تو کوئی پچھلے سالوں میں بھی تذکرہ ہوا ہے، کوئی خاص جیسے جمعہ کی سنتوں کا انسان اہتمام کرتا ہے، جمعہ کے لیے تیاری کا، تو عید کے لیے بھی اس میں بعض چیزیں ہیں جو خاص طور پہ بیان کی جاتی ہیں کہ عید میں خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو ایک تو ہے کہ انسان پر کسی وجہ سے کسی اور بوجھ ہو یا ٹھیک ہے بعضوں کو کسی اور چیز کی کوئی پریشانی، لیکن خوشی کا اظہار کرنا، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت خوشی کا اظہار کرنے کی ہوا کرتی تھی، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فکریں اور دائم الفکر جو حدیث میں آتا ہے کہ ہمیشہ فکر اور آپ کو پریشانی، امت کی فکر وغیرہ، اور کتنے مسائل ہوتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں آپ سے زیادہ مسکرانے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے، اور عید میں اس کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ خوشی کا اظہار بھی ہو، کہ دوسروں کے لیے بھی ہم خوشی کا ذریعہ بنیں،
اور ویسے بھی انسان یعنی اگر اس کا اہتمام کر لے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت تھی کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی کہ آپ سے زیادہ مسکرانے والا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. تو یہ بھی عید کے سنتوں میں سے ایک چیز ہے جس کا اہتمام ہے. تکبیرات سب جانتے ہی ہیں کہ عید کے لیے جب جاتے ہیں تو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عید الفطر ہے اس میں تکبیرات آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہیں، اور عید الاضحیٰ جو ہے اس میں جب تکبیرات پڑھی جاتی ہیں تو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں. بس یہ فرق ہے، تکبیرات اس میں بھی پڑھنی ہے، اس میں بھی پڑھنی ہے. ایک اور سنت یہ ہے جس کا انسان اہتمام کر لے کہ جب عید کے لیے انسان جا رہا ہو تو ایک راستے سے جا رہا ہے، اس کے بعد دوسرے راستے سے تھوڑا سا راستہ بدل لے کہ دوسرے راستے سے انسان واپس گھر جائے، ایک سنت پر عمل ہو جائے گا. اب اس کی حکمتیں علماء نے مختلف بیان کی ہیں کہ کیا حکمت ہوگی، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدلتے تھے. مختلف حکمتیں ہیں. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بعض عجیب حکمتیں بھی ہوا کرتی تھیں جو ہر ایک کے لیے نہیں ہیں. ہم تو اس لیے کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے تھے. باقی یہ ہے کہ اس زمانے کا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے، محلے ہوتے تھے، اور عیدگاہ تک پہنچنے تک تو کئی لوگوں کے مکانوں کے پاس سے گلیوں میں سے آپ کو گزر کر جانا ہوتا ہوگا. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک محلے سے گزرے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ایک سعادت کی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے، ہمارے گھر کے سامنے سے گزرے ہیں، اس گلی میں سے گزرے ہیں. وہیں سے واپس آ جاتے تو ان لوگوں کو شکایت ہوتی ہمارے محلے میں، یعنی شکایت کا مطلب یعنی یہ خیال ہوتا کہ اچھا ہمیں یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے تشریف لایا کرتے تھے. اور یہ لیکن ہمارے لحاظ سے یہ بھی اس میں حکمت ہے کہ انسان ایک تو سنت پر عمل ہے، یہ تو بنیادی چیز ہے ہمارے لیے، سنت پر عمل ہے. پھر یہ بھی ہے کہ جب نماز کے لیے انسان جا رہا ہے تو ایک راستہ وہ گواہی دے گا نماز کے لیے جانے کی، تو دوسرا راستہ گواہی دے گا کہ ہاں یہ بھی نماز کے لیے ادھر سے گزرا تھا، نماز کے لیے لوٹ رہا تھا جب نماز سے، تو اس راستے. تو عبادت کے کام میں انسان جتنی زمین کا جتنا حصہ انسان کے حق میں گواہی دینے والا بن جائے انسان کے لیے فائدہ مند ہے. تو یہ بھی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. ایک اور چیز کہ کل اشراق کی نماز نہیں ہے. عید سے پہلے فجر اور عید کے درمیان کوئی نماز نہیں ہے. جن کو رمضان میں اگر اشراق کی عادت ہے تو کل اشراق کی نماز، عید سے پہلے کوئی اشراق کی نماز نہیں پڑھنی. صلاۃ الضحیٰ کوئی پڑھنا چاہے عید کے بعد جب چاہے پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، لیکن عید کی نماز ختم ہو گئی، سب چلے گئے اس کے بعد. تو فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلی نماز جو ہوگی وہ عید کی نماز ہوگی. اور عید کی نماز اب مسجد میں آ کر بھی ہم کوئی تحیۃ المسجد وغیرہ نہیں پڑھیں گے. عید کی نماز پہلی نماز ہوگی. عید کی نماز ختم ہو گئی، یہاں سے سب چلے گئے، ہم یہاں سے نکل گئے، اس کے بعد پھر انسان کوئی اشراق پڑھنا چاہے تو پھر پڑھ سکتا ہے، ورنہ پہلی نماز جو ہے فجر کے بعد وہ عید کی نماز ہی ہوگی، اشراق وغیرہ کرنی ہوگی. بس یہ بنیادی بعض یاد دہانی کی چیزیں تھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.